اصل سنی وہی ہوتا ہے جو آقا کی سنت پر عمل کرتا ہے. نکاح کرنا آقا کی سنت ہے. اگر غلام آقا کی سنت سمجھ کر نکاح کریں تو خدا کی قسم اس نکاح میں اتنی برکت ہوگی کہ آنے والا بیٹا یا بیٹی ہو غلام مصطفیٰ بنتا نظر آئے. شرط کیا ہے کہ ہم آقا کی سنت سمجھ کر نکاح کریں. اب میں نے خطبہ کے بعد قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب قرآن میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہاری لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوں سمجھیں عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے, شوہر بیوی کا لباس ہے, بیوی شوہر کا لباس ہے. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے جسم سے کپڑے اتر جائیں, میرا لباس اتر جائے. تو نکاح ہونے کے بعد جب عورت یہ تصور کرے یہ میرا شوہر ہے, یہ میرے لیے لباس ہے, اور مرد یہ تصور کرے یہ میری بیوی ہے, یہ میرے لیے جو ہے لباس ہے, دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں. دنیا میں ایسے جینے لگیں گے, اس کی جینے کے دیکھ کر دنیا کہیں گے غلامان مصطفیٰ ایسے ہوتے ہیں, عاشق رسول ایسا ہوا. بیٹا آواز کھینچ لے, تھوڑی آواز بڑھا دو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. نکاح آپ جانتے ہیں نکاح کیا ہے؟ آقا کی سنت ہے. یہ عربی لفظ ہے. نکاح کا مطلب ہے مل جانا. خدا کی قسم آسمان سے بارش ہوتی ہے, جب زمین پہ آتی ہے تو وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے, اور جب زمین گیلی ہو جاتی ہے پانی اور زمین ایک جگہ مکس ہو جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا پانی کو آپ باہر نکال سکتے ہو؟ آپ کہو گے نہیں نکال سکتے ہیں. مٹی کو پانی سے باہر نکال سکتے ہو تو آپ کہو گے نہیں نکال سکتے ہیں. نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کے اندر وہ محبت, وہ عشق, وہ پیار ہو جائے تاکہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو, میاں بیوی کی محبت ایک طرف ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مصطفیٰ, محفل رنگ رضا, خطیب ہندوستان حضرت علامہ منظر نواز صاحب قبلہ. آج ہمارے معاشرے میں, آج ہماری سوسائٹی میں, آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے کلچر بنے ہیں. بیٹے کی عمر 30 سال ہوگی, 35 سال کی ہوگی, اس کے بعد ہم نکاح کرائیں گے. کیونکہ ابھی تک وہ سیٹل نہیں ہوا ہے, ابھی کاروبار میں لگا نہیں ہے, پیسے کماتا نہیں ہے, نوکری ملی نہیں ہے, کمانے دھمانے کا دھندا نہیں ہے. اس لیے جب تک وہ اپنے آپ میں سیٹل نہیں ہوتا کسی کی بیٹی کو لا کر کریں گے کیا؟ میں کہتا ہوں رزق کا مالک تو ہے, رزق دینے والا تو ہے. نہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم جب اللہ اکبر کہہ سالی پڑی تو موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا اب میری جو ہے قوم پھوٹے مر جائے گی, کہہ سالی پڑ گئی ہے. رب نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ عصا لے کر کے دے, سامنے پتھر ہے, اس پتھر پہ مار. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس پتھر پر مارا تو پتھر دو ٹکڑا ہو گیا, ایک پتھر نیچے سے پھر باہر آیا. رب نے فرمایا موسیٰ پھر اس عصا سے, اس لکڑی سے پھر دوسرے پتھر پہ مار. جب پتھر پہ مارا تو پتھر دو ٹکڑا ہو گیا. پھر تیسرا پتھر آیا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے فرمایا اس پتھر پہ پھر مار. تیسرے پتھر پر جب ڈنڈا مارتے ہیں, عصا مارتے ہیں تو وہ پتھر چکنا چور ہوتا ہے. رب نے فرمایا اے موسیٰ ذرا اس پتھر کے نیچے دے. جب عمیق نظروں سے دیکھا تو ایک کیڑا نظر آیا, اس کیڑے کے منہ میں ہرا گھاس تھا. رب نے فرمایا میرا پیغمبر موسیٰ اگر 3 پتھر کے نیچے ایک کیڑے کے منہ میں میرا رب جو ہے ہرا گھاس دے سکتا ہے, اسے رزق دے سکتا ہے, تو اشرف المخلوقات ہے. تیرے جو ہے قوم کو, تیری امت کو تیرا رب رزق کیوں فانفجرت من حسرة عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الارض مفسدين. حضرات محترم بھائی آواز کیوں کھینچ رہی ہے؟ آواز کھینچ رہی ہے, تھوڑا اس کو دیکھ کر کے چھوڑ دو.
आवाज ना खींचे, दरूद पाक सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आज माशरे के अंदर लोग कहते हैं कि जब तक सेटल नहीं होता है, जब तक हम उसकी शादी नहीं कराते हैं, जब तक वो कारोबार में न लग जाए, जब तक हम उसकी शादी नहीं कराते। लेकिन क्या तुम्हें खबर है, क्या तुम्हें